کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور یہ اڑ نہیں سکتا، پھر یہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر موت لکھی ہو تو پھر شاہین کی اگر نظر پڑ جائے تو اس کا شکار ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی خوراک سونے اور جواہرات کے ذرے ہیں اور یہ اسی پرندے کا سوپ ہے۔ یہ ایک گھونٹ آپ کی سردی کو فوراً ختم کر دے گا اور اگر دوسرا گھونٹ پی لیں گے تو آپ کو بھی سردی نہیں لگے گی، حتیٰ کہ آپ کے علاقے کی سخت سردی میں بھی آپ کو گرمی لگے گی اور سخت سردی میں آپ صحن میں یا چھت پر بستر بچھا کر سوئیں گے اور گرمی میں پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ میں نے صرف ایک گھونٹ پیا، واقعی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گرم ترین لباس میں مجھے پہلے سردی لگ رہی تھی، اب گرمی لگنے لگ گئی۔ پھر جنات کے ایک بڑے بوڑھے باورچی سے صحابی بابا نے میری ملاقات کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ تھے، صدیوں ان کی عمر تھی، آنکھوں کی بھویں ڈھلک کر آگے آ گئی تھیں اور انہوں نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود پکاتے نہیں بلکہ نگرانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کے دسترخوانوں کی خدمت کی ہے۔ ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فاتح شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، اسی طرح بے شمار نام پکارے کہ مجھے یاد نہیں۔ ان کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے، موٹے کپڑے کا پرانا پیلے ہلکے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھے باورچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا چیزیں تھیں؟ فرمانے لگے، ہر درویش کا اپنا ذوق تھا، جیسے حضرت علی حجویری ہریسہ اور تازہ انگور، دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے لے کر کھاتے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مجھے سورہ رحمن کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد بتایا۔ واقعتاً میں نے بھی کیا۔ جس طرح باورچی جن کو فائدہ ہوا مجھے بھی ہوا اور کئی بار ہوا۔ انہوں نے مجھے یہ عمل بخش دیا کہ جب بھی بے موسم کی چیز کھانے کو دل چاہے، یا لمبا سفر مختصر کرنے کو دل چاہے، یا تم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں، یا تم چاہو کہ کسی باکمال درویش جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس سے ملاقات ہو جائے یا اس سے باقاعدہ علم حاصل کروں، تو بس یہ اس مخصوص طریقے سے پڑھو، اسی وقت نظارے دیکھو۔ باورچی جن کہنے لگے، یہ انہوں نے مجھے سالہ سال خدمت پر دیا تھا۔ انہیں ماش کی دال، کالی مرچ اور بکری کے گوشت میں پکی بہت پسند تھی۔ میں نے باورچی جن سے پوچھا، اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائیں۔ کہنے لگے، بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان میں سے چند واقعات سناتا ہوں۔ کہنے لگے، ہمارے جنات کا اصول ہے، یعنی نیک صالح اور متقی جنات کا، کہ جس گھر میں قیام ہوتا ہے، اگر وہ گھر والے نیکی، قرآن، نماز، ذکر، صدقات، خیرات اور گھر میں نیک صالح لوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم بھی ان کی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ہر کام میں مدد کرتے ہیں، ان کے دشمن کے وار کو خود روکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کو ختم کرتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں۔ بعض اوقات خود ہماری نسل جنات سے ایسے شریر جنات کسی بچے کو دھکا دے دیتے ہیں جسے عام طور پر گھر والے گرنا اور چوٹ لگنا کہتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لٹکی بھووں کو پکڑا ہوا تھا، انہیں چھوڑ کر پتھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا اکثر وقت شہروں اور درویشوں کی خانقاہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے، موجودہ صدی کے ایک مشہور درویش، میں ان کا نام دانستہ نہیں لکھ رہا، کہ گھریلو مزاج میں تقویٰ اور استغنا تھا، کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ ہم اس درویش کی ہر طرح مدد کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار کچھ شریر لوگ ان کی بہت نیک
لیکن نہایت حسین بیٹی کے ساتھ شرارت کا پروگرام بنا چکے تھے۔ انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ ہم نے ان شریر لوگوں کے پروگرام کو ختم کرایا اور ان کے منصوبوں کو انہیں پر پلٹ دیا اور صرف اس بزرگ کو خبر کی۔ اس طرح کے بے شمار معاملات میں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد پیر تو بن گئی، لیکن وہ نیک والی زندگی چھوڑ کر خالص دنیا داری میں پڑ گئے۔ پھر ہم نے خواب کے ذریعے انہیں اس بزرگ کی نسبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کئی بار سائل یا درویش کے روپ میں انہیں نصیحت کرایا، لیکن مریدین کی کثرت اور مال کی آمد نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ پھر ان کی عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ پھر انہیں یہ سزا دی کہ ان کے گھر میں بے چینی، بیماری، پریشانی، ایک مشکل سے نکلیں دوسری میں پڑ جائیں، دوسری سے نکلیں تیسری میں پڑ جائیں، نفسیاتی الجھنیں، حالانکہ وہ نفسیاتی الجھنیں نہیں، وہ سزا تھی۔